موضوع الدرس في مواثيق اليهود والنصارى وما فيها من العبر والحكم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوقيده وشده وجهده وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان آیات مبارکہ میں کہ اگر تم لوگ اللہ تعالی کے احکام پہ اور عہد و مواثیق پہ پابند رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری نصرت، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم نمازوں کو قائم کرو۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نمازوں کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، اور میرے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کی، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کیا، اللہ کی رضامندی کے لیے تم نے صدقات و خیرات کیے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے اس عہد کو توڑ ڈالا بعد اس کے کہ اس نے اللہ سے عہد کیا، بڑا پکا عہد کیا، بڑی شدت سے اپنے عہد کو سنبھالا اور اپنے عہد کی مضبوطی کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھائیں، لیکن اس کے بعد اس نے اللہ کے اس عہد کو توڑا اور ایسا معاملہ کیا جیسے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا عقد ہے، کیا میثاق ہے۔ فقد اخطا الطریق الواضح، پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، وعدل عن الہدی الی الضلال، اور ہدایت کے بجائے گمراہی میں جا پڑا۔ تو ان آیات مبارکہ میں ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہدایت نامہ عطا فرمایا ہے کہ اگر اس پہ آدمی کاربند رہے تو پھر اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ۔ اسی لیے صحیح واقعہ ہے کہ ایک حضور کے صحابی تھے، حضرت ربیع بن الحارثی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا ایک غلام تھا فروخ اس کا نام، بڑا ہی وفادار اور بڑا ہی سمجھدار، اطاعت گزار، ہر مشکل مرحلے میں وہ اپنے مالک کے ساتھ رہا، جہاد میں بھی ساتھ رہا، خدمت میں بھی ساتھ رہا۔ تو حضرت اس پہ اتنے خوش ہوئے، اتنے راضی ہوئے کہ اس دور میں ان کو 30,000 دینار عطا فرمائے اور فرمایا ابھی تم آزاد ہو، اب میرے غلام نہیں ہو، تم جاؤ اپنا گھر بناؤ، شادی کرو، کب تک تم ایسے میری خدمت میں رہو گے؟ 30 سال کی عمر ہو گئی تھی، جوان تھے۔ 30,000 دینار کا
تقریباً یعنی 65 کلو سونا بنتا ہے تقریباً، یعنی اتنی بڑی دولت عطا فرمائی۔ حضرت تشریف لے آئے اپنے وطن پہ، آنے کے بعد انہوں نے شادی کی، گھر بنایا، اور بڑی الحمدللہ فرما بردار اطاعت گزار بیوی نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دنیا کی سب سے بہتر چیز جو ہے نا وہ صالحہ بیوی، کہ اگر آدمی کو گھر میں صالحہ اور مطیع بیوی مل جائے تو اس کا گھر جنت بن جاتا، اور اگر گھر میں جاہل اور ناعاقبت اندیش بے دین عورت آ جائے تو گھر جہنم بن جاتا۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نیک صالح بیوی عطا فرمائی، اور اللہ کی رحمت سے جب اس کو حمل بھی ٹھہر گیا تو حضرت فروخ کے دماغ میں پھر جہاد کا جذبہ آ گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی نے کہا بھی مجھ سے تو صبر نہیں ہوتا، میں نے 2 سال صبر کیا ہے، میں تو اب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا خدا کے بندے، میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، اللہ عالم لڑکی ہے لڑکا ہے، اور تم ہمیں چھوڑ کے بھی جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا بس سب کچھ میں نے اللہ کے سہارے پہ چھوڑا، میں نے تمہیں مکان دے کے دے دیا ہے، گھر دے دیا ہے، اور یہ جو 20,000 دینار بچے یہ بھی رکھ لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ یاد رکھو جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، کہ اللہ کا دین، اللہ کا نام، اللہ کی اسلام کو بلند کیا جائے۔ یہ جو ہمارے یہاں ملکوں میں ہو رہا ہے نا، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ اس کو کوئی جہاد نہیں کہتا کہ مسلمانوں کو مار دو، خود فتوا دے دو یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر مار دو۔ جہاد کے احکام ہیں، شرائط ہیں، جہاد کے لیے شروط ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے کہا بھائی میں اس سے تو صبر نہیں ہوتا۔ وہ جناب اپنا گھوڑا لے کے زیادہ راہ لے کے نکل گیا۔ اللہ کی شان ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام جو ہے ربیہ رکھا گیا۔ اس بی بی صاحبہ نے بڑی محنت کی اس بچے کو۔ دیکھو یاد رکھو کہ بچہ جو ہے نا، یہ نہ سمجھا کرو یہ بڑا ہو جائے گا پھر سے اس کو سمجھا دیں، نہیں، بچہ تو جھولے سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اگر بچہ جھولے میں ہے اور میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو بچے کے دماغ میں سب کچھ فیڈ ہو رہا ہے، کمپیوٹر اس کا خالی ہے۔ یا میاں بیوی بے احتیاطی کرتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے سویا ہوا ہے، میاں بیوی جناب اس کے سامنے کپڑے اتار رہے ہیں اور مجاملت کر رہے ہیں، اور بچہ سب جانتا ہے۔ ابتدا سے تربیت ہوتی ہے بچے کی۔ جب بچہ چلنے کے قابل ہو جائے، اب اس کو انگلی پکڑیں اور ساتھ رکھیں، مسجد میں لائیں، نماز پڑھتا ہوا دیکھے، جماعت ہوتی ہوئی دیکھے، تربیت ہوتی ہے بچے۔ بہرحال اس بیوی نے بڑی محنت کی، اور جب بچہ چلنے کے قابل ہوا تو اعلیٰ سے اعلیٰ علماء کی خدمت میں اس کو بٹھایا۔ اچھا، اس کی بھی خوش قسمتی تھی کہ حضرت انس بن مالک کی زیارت کی، سعید بن المسیب کی زیارت کی، صحابہ کی زیارت کی، وہ تابعی کے مرتبے پہ پہنچے اور بڑے علوم حاصل کیے الحمدللہ۔ اور علم میں بالکل جب فارغ ہو گئے تو مسجد نبوی میں حلقہ درس شروع کیا۔ ان کے والد جو تھے وہ مدت سے 30 سال کی عمر میں نکلے، 60 سال کی عمر میں واپس آئے، 30 سال جہاد میں گزر گئے۔
بوڑھے ہو گئے، رات دن کا سفر، مشقت، جہاد، جب آئے تو بہرحال گھر تو جانتے تھے کہ میرا گھر یہ ہے، سیدھا گھر آئے، اتفاق کی بات ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو اندر چلے گئے۔ بیٹے نے دیکھا تو نے کہا تکتہم بیتی و تکتہم علی حرمتی، تم کون ہو بوڑھے، میرے گھر میں آ گئے ہو بغیر اجازت کے، اندر میری بیوی بچے ہیں، فیملی ہے، کون ہو گھسے آ رہے ہیں؟ انہوں نے جا کے پکڑ لے بوڑھے، وہ بوڑھا گئے اللہ کے بندے پتہ نہیں تم کون ہو، ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ اتنے میں شور ہوا تو اس کی بیوی نکل آئی، دیکھا کہ وہ پکڑا ہوا ہے اس نے، اور بیٹا کہتا ہے میں تو ابھی تلوار لے کے تیری گردن اڑا دوں گا کہ میرے گھر میں بغیر اجازت کیا۔ انہوں نے کہا یا ولد لا تک ابوک، تمہارا باپ ہے یہ۔ تو پھر اس نے ملے بیوی کو بھی بچوں کو بھی، حال حوال پوچھا بھی کیا ہوا۔ انہوں نے کہا میں تو وہی اتنی دولت دے کے گیا تھا، میں تو 30 سال نہیں آ سکا، اس پیسوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ بھی میں بتا دوں گی، صبر کرو، تھکے ہوئے ہو، اب آ گئے ہو تو سب پتہ لگ جائے۔ صبح کو نماز کے لیے اٹھے، غسل کیا، اور اس کے بعد بیوی سے کہا کہ آئی نا ابنی، میرا بیٹا۔ اس نے کہا وہ تو تہجد کے وقت سے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی مسجد نبوی میں آیا، آخری صفوں میں مجھے جماعت ملی، نماز پڑھ کے جب میں بیٹھا رہا کچھ دیر پڑھتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا، اس کے بعد فارغ ہوا، دیکھا تو ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور اس میں لوگ جمع ہیں اور آواز آ رہی ہے۔ مجھے کہا کیا بات؟ نے کہا درس حدیث ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں مجمع اتنا بڑا تھا کہ مجھے آگے جانے کی مہلت ہی نہیں ملی، میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ پڑھانے والا کون ہے، اور بڑے بڑے علماء ان کے مجمع میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ درس جب ختم ہوا تو اتنا احترام، اکرام اور علم دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ آخر مشکل سے میں چلتے 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 آگے پہنچا، اتنی دیر میں حضرت تشریف لے گئے، لیکن میں نے اس کے آدمی سے پوچھا کہ من ھذا الرجل، انہوں نے کہا تم پتہ نہیں ھذا ربیعۃ الرائی، یعنی وہ اتنے ذہین تھے، ان کا لقب پڑ گیا تھا ربیعۃ الرائی۔ بڑے بڑے لوگ یعنی بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگرد ہیں، وہ تابعی تھے۔ تو نے پوچھا بھی یہ ربیعۃ الرائی جو ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اور نے کہا اس کے باپ کا نام فروخ ہے، وہ جہاد میں گیا تھا، ابھی بوڑھا ہو گیا، ابھی واپس آیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو گھر آئے تو بیٹے کو ملے، بیوی نے پوچھا کہ آج تم نے ربیعہ کو دیکھ لیا حرم مسجد نبوی میں؟ نے کہا میں دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا اب تمہارے پیسے پورے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، تم نے بہت اچھا کیا کہ وہ دولت میرے بیٹے کی علم پہ خرچ کری، اور آج مجھے اتنا نفع ملا ہے کہ جس کا اجر مجھے قیامت میں بھی ملے گا، جنت میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا دین و دنیا میں بدلاتا ہو۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، وہ تو کریم ہے، وہ تو اکرم الاکرمین ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو اجود الاجودین ہے، وہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فوراً بدلا دے، بس یہ ہے کہ حلال حاصل کرو، تھوڑا ہو۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں، میری مدد کریں۔ آپ نے بولا تمہارے گھر میں کچھ ہے بھی؟ اس نے کہا حضور کیا عرض کروں، ایک کمبل ہے پرانا، وہ آدھا میں نیچے بچھاتا ہوں، آدھا سردی میں اوپر لے لیتا ہوں،
گرمیاں ہوں تو اس کو ڈبل کر کے نیچے بچھا دیتا ہوں، اسی پہ میاں بیوی ہم سو جاتے ہیں۔ ایک پیالہ ہے پانی پینے کے لیے، اسی میں روٹی بھی کھاتے ہیں، پانی بھی اسی میں پیتے ہیں۔ اور جاؤ لے آؤ، پیالہ بھی لے آؤ اور وہ کمبل بھی لے آؤ۔ میرے محترم، اس طرح تربیت ہوتی ہے، اس طرح راستے بتلائے جاتے ہیں۔ اگر تم کسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو گے، اگر تم کسی کو سختی سے بات کرو گے تو پھر بات نہیں بنتی۔ علم بھی ہو، علم بھی ہو۔ وہ کیا بیچارہ لے آیا، حضور کا حکم تھا، کیسے انکار کر سکتے؟ حضور نے سارے صحابہ نے فرمایا کہ میں یشتری ہذین، یہ دو چیزیں کون ہیں جو خریدے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بدرہم، ایک درہم دوں گا میں، اور میں نہیں، اور بھی کوئی ہے زیادہ دینے والا؟ تو ایک اور صحابی نے کہا علیہ بدرہمین، حضور میں 2 درہم دوں گا، اور میں دے۔ اس نے 2 درہم دیے، آپ نے وہ پیالہ اور کمبل اسی کو دے دیا، اور اس کو فرمایا دیکھو 2 درہم ہیں تمہارے پاس، 1 درہم کا تو ابھی کچھ لے جاؤ، کھانا پینے کی چیزیں جو ہیں سامان، اس زمانے میں مل جاتا تھا، وہ گھر میں دے دو، اور 1 درہم سے کلہاڑا خریدو اور میرے پاس لے آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گیا اور 1 درہم کا سامان گھر دیا اور 1 درہم میں کلہاڑا خریدا حضور کی خدمت میں۔ حضور نے اس میں لکڑی کا دستہ جو تھا اپنے ہاتھ سے ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا خذھا، یہ پکڑو، لوگوں سے سوال نہ کیا کرو کہ میں بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں ایسا ہوں اور میں محتاج ہوں، یہ نہ کرو، جاؤ لکڑیاں کاٹ کے بیچو۔ اور نے کہا حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 2-3 ہفتے وہ نظر نہیں آیا، 2-3 ہفتے کے بعد حضور کو سامنے آیا تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ، تم وہی ہو جس کو میں نے وہ کلاڑے کا مشورہ دیا۔ کہا یا رسول اللہ، فرمایا کیا حال ہے؟ کہا حضور اب تو میرے گھر میں 10 درہم رکھے ہوئے ہیں، ہم تو اب بڑے مزے میں ہیں، سارا کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، اور 10 درہم میں نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو نے فرمایا اب یہ ٹھیک ہے، بھیک مانگنا ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس طرح تربیت ہوتی تھی کہ تم اللہ کے راستے میں دو۔ اور حضور نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، فرمایا اوپر کا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے نیچے والے سے، مانگنے والے نہ بنو، دینے والے بنو۔ اور یہ نہ کہا کرو یار میرے پاس تو 1 ریال ہے، نہیں 1 ریال ہے، 2 1 گروش ہے، 2۔ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے تو کسی ساتھی کو پانی پلا دو، اگر یہ بھی نہیں ہے فرمایا تو اس کے سامنے مسکرا کے مل لو، بوجہ طلق، خوش چہرے کے ساتھ مل لو، کہ ادخال السرور فی قلب مسلم صدقۃ، کسی مسلمان کو خوش کرنا جو ہے یہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا اذا اشتریت اللحم، جب اگر تم گوشت لے آؤ گھر کے لیے تو اس میں پانی زیادہ ڈالو، اس کا شوربہ زیادہ بنا لو، تاکہ ہم سائے کو گوشت نہیں دے سکتے ہو تو تھوڑا سا شوربہ بھیج دو۔ اور آپ نے فرمایا وہ احد اللحمین، وہ شوربہ جو ہے وہ بھی گویا گوشت کا کام دیتا ہے، کیوں اسی گوشت کا اثر اس شوربے میں بھی تو آ چکا ہوتا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم گوشت نہیں دے سکتے ہو تو شوربہ تو دے سکتے ہو، اگر تم 1 روٹی نہیں دے سکتے ہو تو آدھی تو دے سکتے ہو، آدھی نہیں دے سکتے ہو تو 1/4 حصہ تو دے سکتے ہو۔ تو اس لیے اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایمان سے کہیں کوئی بچے بھوک سے مر جائیں، ابھی آپ نے پڑھا ہوگا تھر کا علاقہ جو ہے اس میں 300 اور 400 کے درمیان بچے بھوک سے مر گئے۔ یار یہ مسلمانوں کا ملک ہے؟ نہیں، ایمان سے بہت ٹھنڈے دن سے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے جہاں لوگ بھوک سے مر جائیں اور امیروں کے کتے جو ہیں وہ کیک کھاتے ہوں،
امیروں کے کتے جو ہیں وہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرتے ہوں، ان کے لیے ایئر کنڈیشن کمرے ہوں، ان کے لیے ڈاکٹر ہوں، ان کے لیے سردی گرمی کے کپڑے ہوں، اور ادھر مسلمان کی بچی ٹاکیاں لگی ہوئی ہے اور سر پہ بٹکا رکھ کے 4 میل سے پانی لا رہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں، یعنی اس سے بڑے درندے ہوں گے کہ باہر کے ملکوں نے اور اپنے ملک کے مخیر لوگوں نے وہاں جو ان کے لیے مدد بھیجی وہ بھی بیچ کے کھا گئے۔ وہ بھی ان کو نہیں ملی، یعنی لوگوں نے ٹرکوں کے ٹرک لائن لگا لی، وہ اسی طرح بھوکے۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے عذاب آ رہے ہیں۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں، اللہ کو اپنے مخلوق کی ہر چیز، چاہے وہ حلال جانور ہے یا پلید جانور ہے مخلوق ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کتنا بہترین چارٹ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو۔ کیا معنی؟ دین کی مدد کرو۔ انبیاء کی مدد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دین کی مدد کرو، کہ انبیاء جو مشن ہے وہ جاری رہے، اور اللہ کے لیے خیرات کرو، صدقات کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالے۔ اس سے بڑا کوئی چارٹ ہے دنیا میں؟ اور اس کے بعد بھی اگر تم نے کفر کیا تو پھر تم بھٹک گئے، راستے سے ہٹ گئے اور ہدایت سے ہٹ گئے۔ ثم اخبر تعالی عما حل بهم من العقوبۃ عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده۔ اب اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ کے فرمان، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا نہیں۔ قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم اي فبسبب نقضهم الميثاق الذي اخذ عليهم لعناهم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے ان سے عہد لیا تھا، جب انہوں نے عہد توڑ ڈالا تو ہم نے ان پہ لعنت کی۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى۔ اللہ نے فرمایا ان کو حق سے ہم نے ہٹا دیا اور ہدایت سے دور کر دیا۔ تو اصل بات یہی ہوتی ہے، لعنت کا معنی یہی ہوتا ہے الطرد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہٹا دینا۔ تو جب اللہ کی رحمت ہٹ جائے تو بندے نے برباد ہی ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ پھر بندے نے ہلاک ہی ہونا ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً أَيْ فَلَا يَتَّخِذُونَ مَوْعِظَةً لِغَلْظِهَا وَكَثَافَتِهَا۔ اور ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا، اب ان پہ نہ کوئی واعظ اثر کرتا ہے، نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ ہدایت کی باتیں اثر کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ علماء نے فرمایا ہے کہ اپنا امتحان کیا کرو، کہ تم بھی اگر کوئی قرآن پڑھے، تقریر کرے، درس دے، ہدایت کرے، لیکن تم پہ کوئی اثر ہی نہ ہو، توجہ ہی نہ ہو، خیال ہی نہیں جاتا، سمجھ لو کہ دل سخت ہو گئے، سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے اور دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی ہے۔ اور جب دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، حق کی بات اندر نہیں جاتی اور کوئی چیز باہر نہیں آتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ فسدت قلوبهم وساءت صرفهم في آيات الله تعالى تبلو كتاب لا غير ما أنزله وحمله ولا غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کی سختی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کی آیات کو بدل ڈالا، اس میں ایسی ایسی تعبیریں کی جو اللہ کے آیات محکمات کے مخالف ہیں، اور اس کو اس کی مراد کے علاوہ عمل کیا۔ اور قالوا علیہ ما لم یقل، اس کے بارے میں ایسی باتیں کی جو اللہ نے نہیں فرمائی تھی، یعنی تحریف معنوی بھی کی اور تحریف لفظی بھی کی۔ تورات کو بدل ڈالا، کتاب کو بدل ڈالا، احکام کو بدل ڈالا،
اسی لیے میرے محبوب نے رحمت دو عالم نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ بھی تمہاری کتاب میں زنا کی کیا سزا ہے؟ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو کیا سزا؟ انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس تو یہی سزا ہے کہ بس اس کا منہ کالا کر کے کھوتے پہ بٹھا کے شہر میں گھما کے 2-4 لتر مار کے چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا تم غلط کرنے کا نہیں، ہمارے یہاں تو یہی سزا۔ عبداللہ ابن سلام نے اشارہ کیا کہ حضور ان سے فرمائیں کہ تورات لے آؤ۔ حضور نے فرمایا لے آؤ بھی تورات۔ اب وہ خوش ہو گئے کہ تورات تو عبرانی زبان میں ہے نا، حضور پاک عبرانی جانتے نہیں، چل یاد اگر ہم لے بھی آئیں گے تو کیا ہوگا، تو تورات لے آئے۔ لیکن اس نے ایک ہی طریقہ یہ بھی کیا کہ وہ ترجمہ یا عبارت تو عبرانی میں تھی لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ تو نظر آتا تھا نا، تو اس پر ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھ گئے اور آگے پیچھے سے عبارت پڑھنی شروع کر دی۔ عبداللہ علیہ السلام نے حضور کی خدمت کر کے اس کو ہاتھ اٹھایا، جب ہاتھ اٹھایا صحابہ کہتے ہیں آیت رجمیت لا لا، وہ رجم کا حکم جو تھا اسے چمک رہا تھا جیسے ستارے چمکتے۔ انہوں نے فرمایا ظالم ہو تمہارے پاس بھی یہی سزا ہے جو اسلام کے قرآن کے اندر سزا ہے کہ اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑا مارا جائے گا اور شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کر کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ یہی سزا تمہارے پاس ہے، یہی سزا تورات میں ہے، یہی سزا سابقہ کتب کے اندر ہے۔ تو اس لیے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ قرآن پاک کے اور تورات کے کلمات کو بدل ڈالتے تھے۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ لفظ تو نہیں بدلتے تھے لیکن معنی بدل دیتے تھے، جیسے لفظ ہے نا راعینا، ہماری توجہ کیجیے رعایت کی، وہ کہہ دیتے راعینا یعنی آپ تو ہمارے چرواہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایک لفظ کے بدلنے سے کتنا بڑا معنی بدل گیا۔ اسی اللہ نے فرمایا رسول من بعض ذکروا به ای وترکوا العمل به رغبۃ عنہ، یعنی انہوں نے جو اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت کی اس کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے اس پر بھی عمل نہ کیا۔ وقال حسن ترکوا على دینهم ووظائف اللہ تعالی لا يقول الامر الا بها، انہوں نے دین کے صنام جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیا اور ان وظائف کو بھی چھوڑ دیا جس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ وقال غیرہ ترک العمل فصاروا الى حالت ردیۃ فلا قلوب سلیمۃ ولا فطر مستقیمہ ولا اعمال قویمہ، انہوں نے عمل چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا اور بری حالت ہو گئی۔ اب ان کے دل جو ہے وہ قلب سلیم نہ رہے اور ان کا جو فطرت تھی وہ مستقیم نہ رہی اور اعمال جو تھے ان کو وہ دین پہ قیم اور قویم سیدھے نہ رہے۔ فلا تزال تطلع ولا خائن منهم یعنی مکرهم وغدرهم لقول سابق، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو ان کے دکھوں کا، ان کے غدر کا، ان کے منافقت کا پتہ لگتا ہے، آپ کو بھی پتہ لگتا ہے، آپ کو خبر مل جاتی ہے۔ تو اس نے فرمایا وقال الفتح رسول اللہ، جیسے انہوں نے حضور پاک پر حملہ کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا، حضور کو پتہ لگ گیا، لیکن اللہ نے فرمایا فاعفوا عنہم واصفحوا، معاف کر دیں اور اعراض کریں۔ وہذا ہوا عین النصر والظفر، یہ اللہ کی مدد ہے کہ باوجود اس کے پھر بھی دشمن کو معاف کرنے کی طاقت ہے۔ کما قال بعض السلف ما آمنتم نصر اللہ فیک بمثل ان تطیع اللہ فیہ، یعنی جو کچھ نافرمان کرتا ہے تم اسی طرح اللہ کی اطاعت کر کے دکھلاؤ۔ وبہذا یحصل تعلیف وجمال الحق، جب تم اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیں گے، حق پر تم اکٹھے رہو گے۔ ولعل اللہ یہدیہم، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیں اگر وہ حق پہ آنا چاہیں تو۔ ولہذا قال ان اللہ یحب المحسنین، یعنی بھی سب من اساء الیک، اگر کوئی برائی کرے اور تم بھلائی کرو، اگر وہ ظلم کرے تو تم مہربانی کرو۔ اس لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا احسن لمن اساء الیک، اس سے بھلائی کرو جو تم سے برائی کرے، سلمن قطعک، اور جو رشتہ دار تم سے رشتہ داری ختم کرے، رحم قطع کرے، تم اس سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ یہ ہے اصل بہادری تو یہ ہے۔
وقال قضاء فاقا وصفا منسوخۃ بقولہ تبارک و تعالی. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ یہ پہلے حکم تھے کہ ان سے اعراض کریں، ان کو معاف کریں، پھر حکم آ گیا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جب حکم جہاد آ گیا، اللہ تعالی نے کافروں سے جہاد کا حکم دے دیا، تو اس کے بعد جو ہے پھر معاف کرنے والے حکم ختم ہو گئے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوئے، درگزر کرنا الگ بات ہے اور جہاد کرنا الگ بات ہے، کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ تو ہر وقت جہاد ہی کرتا. اس نے کوئی غلطی کی، تم نے درگزر کر دی، تم نے کوئی بات نہیں کی، تم نے معاف کر دیا. لیکن جہاد تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب کفار کے ساتھ امیر المؤمنین کے حکم سے اور ان کی قیادت سے اور خالص اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا جائے، یعنی کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے. واللہ عالم. پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا. اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تھا تو کیا اس کا بیٹا اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ بڑا بے غیرت بیٹا ہے کہ پہلے باپ نے فائدہ اٹھایا، اب بیٹا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اللہ کے بندے، شریعت میں تو جائز ہے. کیوں؟ زنا سے کوئی چیز حرام تو نہیں ہو جاتی نا. اسے نکاح تو نہیں کیا تھا کہ اس کی بیوی بن گئی وہ. عورت تھی، زنا کیا، گناہ ہوا، اگر وہ توبہ کر نکاح ہو سکتا ہے. لیکن شرافت اور مروت بھی تو کوئی چیز ہے نا دنیا میں. حیا اور غیرت بھی تو دنیا میں کوئی چیز ہے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ میرے باپ کا اس سے تعلق تھا تو اس سے پھر نکاح کرنا. اور اس عورت کی بے غیرتی کا بھی کمال دیکھو، پہلے باپ کے نیچے سوتی تھی، اب بیٹے کے نیچے سوئے گی. یہ عورتیں ہیں یا یہ چلتی پھرتی بدبودار لاشیں ہیں؟ کوئی شریف عورت یہ گوارا کر سکتی ہے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے جب حضور پاک نے مکہ فتح ہو گیا اور عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، اسلام لانے کے لیے آئیں، تو ان میں بی بی ہند بھی تھی، ابو سفیان کی بیوی تھی، میرے مدنی سرکار کی چاچی تھی، چاچے کی بیوی تھی. لیکن یہ وہ عورت تھی جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کرایا تھا. واشی کو اسی نے پیسے دیے کہ سیدنا حمزہ کو شہید کر، ان کا کلیجہ نکال کے لاؤ میں کھاؤں گی، کہ میرے بچوں کو اس نے بدر میں قتل کیا. بہرحال وہ ایک الگ واقعہ ہے. تو اب جب عورتیں جمع ہوئیں تو حضور اسی صفا کی پہاڑی پہ بیٹھے تھے، یہی بیعت ہوئی. بی بی ہند کہتی ہے کہ میں بڑی ڈری ہوئی تھی کہ میرا تو حضور اسلام کبھی قبول نہیں کرے، کیونکہ میں نے آپ کے چچا کو شہید کیا ہے اور سردار گھرانے کی عورت تھی، اور 6 فٹ قد، لمبا، بڑی شان والی بیوی تھی. کہتے میں ایسے اپنے آپ کو یوں کر کے کپڑا ڈال کے عورتوں کے درمیان میں بیٹھ گئی کہ حضور مجھے پہچان نہ لیں. ایک دفعہ بیعت ہو گئی، میں مسلمان ہو گئی، پھر حضور معاف کر دیں گے. لیکن پتہ لگ گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بیعت نہیں کرتا، پھر تو مجھے قتل کریں گے. تو فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے اس آیت مبارک کے مطابق بھی یہ شروع فرمایا، ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ اگر تمہارے پاس ایمان والی عورتیں، یاد رکھو حالانکہ ابھی تو وہ بیعت کر رہی ہیں، تو ایمان کا کیا مطلب، لیکن اللہ نے ان کو پہلے ایمان والی کہہ دیا. اللہ جانتے تھے کہ اسلام لا رہی ہیں، ایمان لا رہی ہیں. اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يفترين بين ايديهن ولا يعصينك بما في معروف فبايعهن
واستغفر لهن اللہ. اللہ نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ بتوں کو نہیں کریں گے، بندوں کو کریں نہیں. لا یشرکن باللہ شیئا، کوئی چیز بھی اللہ کے شریک نہیں، نہ ولی شریک، نہ نبی شریک، نہ فرشتہ شریک، نہ انسان شریک، نہ زندہ نہ مردہ کچھ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خالص اس کی عبادت اور کسی چیز کو شریک نہیں کرنا. اور حضور پاک نے فرمایا وَلَا يَسْرِقْنَا، چوری نہیں کریں گی، خامند کے مال کو چرائیں گی نہیں، کہ جو گھر میں آیا پیسہ چرا کے اپنے ماں باپ کو بھیجا، بھائیوں کو بھیجا، بہنوں کو بھیجا، یہ چوری. جب تک خامند کی اجازت نہ ہو اس کے مال کو خرچ کرنا جو ہے وہ چوری ہے. یہ نہیں ہو جی بیوی ہے جی بیوی نہیں، یا اجازت لو خامند سے، اس کو بتا کے بھیجو. ولا یزنینا، اور یہ بھی حضور سے وعدہ کریں کہ زنا نہیں کریں. زنا اتنی بری بلا ہے کہ اسلام کے وقت جو شرائط ہے ان میں بھی پہلی شرط ہے کہ زنا نہ کریں. اسی لیے قرآن کہتے ہیں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. زنا کے قریب نہ جاؤ، کیا مانا اس گلی میں بھی نہ جاؤ، کیا مانا کسی غیر محرم سے ٹیلی فون پہ چیٹنگ نہ کرو، باتیں نہ کرو. کرو گے تو پھر تو قریب جا رہے ہو. اس لیے فرمایا انہ کان فاحشہ، بے حیائی کا کام، یہ برا راستہ ہے. اور زنا ایسی بلا ہے کہ جو بنا کو ختم کر دیتی ہے، نسلوں کو ختم کر دیتی ہے، خاندانوں کے خاندان قتل ہو جاتے ہیں ایک عورت کے لیے. اللہ اکبر. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں نا کہ ہیلن نے اور کلوپترا نے عورتوں کے لیے کتنے قتل ہوئے. تو جب حضور نے یہ شرط لی تھا کہ بھی یہ وعدہ کرو کہ زنا نہیں کریں گے، تو بی بی ہندا سے صبر نہیں ہو سکتا. بی بی ہندا بول پڑی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے شرط لے رہے ہیں. اب تزن الحرۃ یا رسول اللہ، کوئی شریف عورت کبھی زنا کر سکتی ہے کہ اس سے وعدہ لیا جائے کہ زنا نہیں کرنا؟ شریف عورت کبھی زنا نہیں کر سکتی. زنا وہ کرتی ہیں جو کمین اور کتی اور غلیظ عورتیں ہوتی ہیں. شریف عورت اور زنا. حضور نے آواز پہچان لی. آپ نے فرمایا انت ہند، تم ہند ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اور نے کہا حضور آپ نے جو فرمایا ولا یسرق، نہ چوری نہ کریں. میں ابو سفیان کا مال جو ہے نا کبھی کبھی خرچے کے لیے اٹھا لیتی ہوں. یہ گھر میں بڑا بخیل ہے، بعض بڑا سخی بنتا ہے، باہر لوگوں میں بڑی بڑی دعوتیں کرتا ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے بڑا بخیل ہے، منحوس ہے. ابو سفیان بیٹھے تھے ہنس پڑے. اور نے کہا یا رسول اللہ کا دفاع تو میں نے اس کو معاف کیا جو اٹھایا ہے. حضور بھی مسکرا دی. اور آپ نے فرمایا کہ یہ بھی شرط کرو ولا یقتلن اولادہن، کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو. کیونکہ جاہلیت میں عادت تھی نا کہ اگر بچی پیدا ہوتی تھی قتل کر دیتے تھے، لڑکا پیدا ہوتا چھوڑ دیتے تھے. ہند ہے نا جی، آخر نبی کی چاچی ہے، بڑی فصیح بلی. کہنے لگی یا رسول اللہ ہمیں تو وعدہ لے رہے ہو کہ اولادوں کو قتل نہ کرو. ربیناہم صغارا وقتلتہ کبارا، ہم نے جن بچوں کو پال پال کے جوان کیا، آپ نے تو ان کو بدر میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہم سے وعدہ لے رہے ہیں. حضور مسکرا دی. تمہیں چپ نہیں آتی بولنے سے. اللہ کی بندی نہ حق قتل نہ کرو. وہ تو لڑنے کے لیے آئے تھے، جہاد تھا تو ہم نے قتل کیا. ہم تو نہیں لڑنے آئے تھے، ہم تو قافلے کے لیے آئے تھے. 1000 بندہ تو تم نے مکے سے بھیجا تھا ہمیں قتل کرنے کے لیے. ہم نے تو جہاد کیا مجبوراً. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کے رشتوں سے باز آئے. بس اس عورت کو بھی توبہ کرنی چاہیے، کسی اور جگہ رشتہ کرنا، اور اس مرد کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ کبھی باپ کا تعلق ہو اس کے ساتھ جو ہے پھر بیٹا بھی تعلق بنائے. آپ حیران ہوں گے، ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی تھی، میں اس کا نام نہیں بتاتا.
اس نے اس کتاب میں ایسے ایسے بڑے بڑے بندوں کے نام لکھے تھے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کا ایک طوائف سے تعلق تھا، اس سے اس کی بیٹی پیدا ہوئی، اب جو فلاں جگہ طوائف بن کے بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جتنی طوائفیں ہیں نا، وہ ایک تھندار ہوتا تھا، میرا دوست تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کے اندر گیا بیچارہ، وہ مجھے کہتا تھا وکی صاحب سید ہو اور کالا ہو وہ بھی حرامی، اور میراثی ہو خوبصورت ہو وہ بھی حرامی۔ میں کہ ملک صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار حضور کی اولاد میں کوئی کالا ہو سکتا ہے بنا؟ سید کالے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو سید ہوگا، جس کا نسب حسن حسین سے ملے گا، یا فاطمی ہوگا یا علوی ہوگا یا حسینی ہوگا یا حسنی ہوگا، جس کا سب نسب نبی پاک سے ملے گا، وہ کیسے سیاہ ہو سکتا ہے، کالا ہو سکتا ہے، بد شکل ہو سکتا ہے؟ اور نے کہا میراثی کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی لڑکیوں سے زمیندار زنا کرتے ہیں، ان سے جو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہ میراثی کی نہیں ہوتی، تو ان کی لڑکیاں ہیں وہ، اور پھر انہی لڑکی سے یعنی عورت سے باپ کرتا، اس سے لڑکی پیدا ہوئی، اس سے پھر بیٹے نے عشق فرمایا اپنی بہن سے، کیونکہ نطفہ تو اس کے باپ کا ہے نا۔ یہ ہے زنا کا نتیجہ۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ غور کر لیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اگر گھر کو سنبھالنا ہے نا، اگر چاہتے ہو کہ میرا گھر ٹھیک ہو، حضور نے فرمایا فختار نطفہ، اپنی اولاد کے لیے کوئی بہتر لڑکی تلاش کرو۔ اگر گھر میں تم صالحہ لڑکی لے آئے نا، تیرے بچے کی زندگی بن جائے گی، اور آگے جو اولادیں ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی سنور جائیں گی۔ جو مائیں اپنے بیٹوں کو وضو کے بغیر دودھ نہیں پلاتی تھی نا، پھر بیٹے بھی عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے، پھر بیٹے بھی بایزید بستامی پیدا ہوتے۔ حضرت عبد القادر بچے تھے 6-7 سال کے، پڑھنے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، قافلے میں تھے، ڈاکو نے سارا قافلہ لوٹ لیا۔ تو حضرت عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے سونے کی گینیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، پہلے ہم نے بھی دیکھی، یہاں عام ہوتی تھی مکے میں، اب بھی ہوں گی، تو اس وقت تو صراف چینجر جو ہے نا ان کے پاس رکھی ہوتی تھی۔ تو بہرحال وہ گینیاں جو تھی نا، انہوں نے یہ کیا کہ جو گدا بنا کے دیا نا نیچے بچھانے کے، اس کے اندر کپاس میں سلائی کر کے دے دی، اور کہا بیٹا اس کے اندر گینیاں ہیں، تو آگے جب تمہیں ضرورت ہو ایک نکال لی اور توڑا لی اور خرچ کر لے، جب ختم ہو جائے پھر اور نکال لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب جب ڈاکو نے پکڑا تو عبد القادر بھی پکڑے گئے، انہوں نے کہا جو ابھی باقی کو لوٹو، یہ بچہ ہے اس کے پاس کیا ہوگا؟ لیکن اس کے سردار کے دل میں خیال آیا، اس نے بلایا، اس نے کہا ادھر آؤ بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پڑھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا گدے میں سلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے گدا پھاڑا تو 40 اشرفیاں نکل آئی۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے، ہمیں تو کبھی شک بھی نہ ہوتا نا کہ تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں، تم نے کیوں بتا دیا؟ اس نے کہا مجھے ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار جو تھا رو پڑا، اس نے کہا سب کا مال واپس کر دو، اس بچے کو ماں کی بات یاد ہے اور ہمیں خدا کی بات بھی یاد نہیں ہے۔ اسی وقت توبہ کی اور سارے کے سارے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک صالح بن گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اپنے بچوں کی شادی کرو یا رشتہ لو یا لڑکی کا رشتہ دو، تو سب سے پہلے یہ دیکھو فختر ذات الدین، دین والا گھر تلاش کرو، اور آگا پیچھے بھی دیکھو کہ اچھے خاندان کا ہے۔ کہتے کیوں؟ جو اچھا خاندان ہے اس کا خون میں اثر ہوتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد خلیفہ قریش کو بنائے، مدینے کے انصار کو اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ قریش کے خون میں سرداری تھی، انہوں کو پتا تھا کہ سردار کیسے ہو، حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر تم ایسا کرو گے تو گھر بچ جائے گا، ورنہ گھر برباد ہو۔ آج کل تو یہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جہیز کتنا لائے گی؟
دوسرا اگلے تو اب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کسی ڈانس کلب سے اس نے ڈانس وانس سیکھا ہوا ہے کہ نہیں. اب تو جناب یہ ہے، اب تو ایسی لڑکیاں پھر فکر نہ کرو، انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ پھر اسی قسم کے بچے پیدا ہوں گے. فکر نہیں، عطا اللہ شاہ بخاری نہیں پیدا ہوتا. احرام کی حالت میں کموجہ جائز ہے؟ کموجہ پتہ نہیں کیا، مجھے تو نہیں پتا کیا ہے کموجہ. میرا والد فوت ہو گئے، ان کی نمازیں قضا تھی، بالکل صدقہ دے سکتے ہیں، ہر نماز کا صدقہ فطر کے برابر، یعنی تقریباً 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت. تو 5 نمازیں اور 1 وتر 6 ہو گئے. یوں سمجھ لو کہ 12 سیر ایک دن کے. میرا نام محبت حسین ہے، ٹھیک ہے، محبت کرنا تو حسین سے منع نہیں. کون کافر ہے جو حضرت حسین سے محبت نہیں کرے گا؟ ہر عمرے کے بعد نیا احرام نے بالکل نہیں. ایک احرام میں 100 عمرہ کریں، نہ دھونے کی ضرورت ہے نہ بدلنے کی ضرورت. جب پلید ہو جائے تو دھو ڈالو. خرگوش حلال ہے، بالکل حلال ہے جناب، شیعہ نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں کہ خرگوش کی جو مادہ ہوتی ہے نا اس کو حیض آتا ہے، تو اگر حیض آنے سے خرگوش حرام ہے، تمہاری بیوی کو بھی تو حیض آتا ہے نا، اس کو نکالو گھر سے. مسئلہ صرف جانور کے لیے، بیوی کے لیے نہیں ہے. عجیب مذہب ہے، ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کیسا مذہب ہے. میرے خیال مذہب تو خیر ہے ہی نہیں، یہ ڈرامہ ہے. قرض سے نجات نہیں ہو رہی، سب سے پہلے قرضہ ادا کرنے کی نیت کرو، اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ استغفار جتنا پڑھ سکتے ہو، 2000 دفعہ 3000 دفعہ پڑھ کے دیکھو، انشاءاللہ 1 مہینے میں قرضہ ایسے اڑ جائے گا. یقین بھی کرو، یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جب تم استغفار کرو گے یمددکم باموال وبنین، میں تمہارے مال میں بھی برکت دوں گا، تمہاری اولادوں میں بھی برکت دوں گا. لیکن آج کی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں قرآن حدیث کے وظیفے میں اعتبار نہیں ہوتا. پیر کو بتا دے نا اس پہ بڑا یقین ہوتا ہے. تو ایک دفعہ ایک پیر صاحب تھے، مجھے اب نام نہیں آ رہا ان کا، علامہ اقبال کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، بڑی گپ شپ تھی. تو شام کو اکٹھے بیٹھ کے حقہ پیتے تھے. وہ پیر صاحب بھی پیتے تھے، علامہ صاحب بھی پیتے تھے، مولانا ثناء اللہ سے بھی ان کی بڑی دوستی تھی. تو بہرحال وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرید آیا، تو اس نے حضرت کے پاؤں پہ ہاتھ بھی رکھے اور 100 روپے نظر بھی پیش کی. حضرت نے بھی کان پیٹھ پہ تھپکی شپکی دی اور بڑے خوش ہوئے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں 1000 کا مقروض ہو گیا ہوں، قرض ہو گیا ہے، خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ میرا قرضہ اتار دے. علامہ اقبال ہنس پڑے. پیر صاحب نے کہا یار اقبال تم کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے حساب سے پاگل کا بچہ 1100 کا مقروض ہو گیا. 1000 اس نے پہلے دینا تھا، 100 تمہیں دیا ہے، تو 1100 کا قرضہ ہو گیا نا. باقی تمہاری دعا کا مجھے پتا ہے کتنا لگتی ہے. بھائی میرے بھائی، تمہیں یزید کے مسئلے میں تکلیف کیا ہے؟ بات سنو. عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا آدمی ہے، اس کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی حدیث کا بادشاہ. امام بخاری کا استاد. اس نے کسی سے پوچھا، کسی نے کہ حضرت یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، لعنتی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس وقت سے بچا لیا، اب زبان سے کہہ کے ہمیں کیوں شامل کرتے ہو اس میں؟ ہم اس وقت نہیں تھے، لہذا اللہ نے ہمیں بچا لیا اس جھگڑے سے، تو لہذا اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دو، تم کیوں فتویٰ دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں.
یہی بات امام ابو حنیفہ جیسا آدمی اتنا بڑا امام کہتا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کا یزیدہ، کسی فاسق فاجر پہ لعنت نہ کرو جیسے یزید ہے، یعنی گو تو فاسق فاجر ہو، لعنت نہ کرو بلکہ توقف کرو، ان کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دو، قیامت میں قبر میں حشر میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا یزید کے بارے میں، تو تمہیں کیوں تکلیف ہو گئی ہے کہنے کی؟ صرف میں نے کہہ دیا کہ یزید نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، اور جی پھر اس نے ان کو ہٹا کے، میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ مجھے جواب دو نا، حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا حضرت علی نے کیوں نہیں بدلا لیا؟ یہ جواب ڈھونڈ کے مجھے تم دے دو، یزید والا میں تمہیں بتا دوں۔ چھوڑو ان باتوں کو، جب ہم سے نہ قبر میں مسئلہ ہے نہ حشر میں مسئلہ ہے نہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے، اور پھر وہ لوگ تابعی ہیں، یزید تابعی ہے، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، حضرت معاویہ صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، کاتب الوحی ہے، جتنا، اور حضور نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اب دیکھیں بی بی عائشہ حضرت علی کی جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، جب پوچھا گیا انہوں نے فرمایا کلاہم فی الجنہ، یہ دونوں کے دونوں جنت میں ہیں، چاہے وہ عائشہ کی طرف سے تھے یا حضرت علی کی طرف سے تھے، کیونکہ یہ اجتہادی خطا ہے، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا نہیں چاہتے، دشمنوں نے سازش کر کے جنگ کروا دی، تو لہذا دونوں جنتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیز برخوردار، ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، حضرت حسین جو ہیں وہ حضرت علی کی اولاد ہے، حضرت علی کس کی اولاد ہے؟ ابی طالب کی، ابی طالب کس کی اولاد ہے؟ عبد المطلب کی، اور یزید کس کا بیٹا ہے؟ معاویہ کا، معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو سفیان کا، وہ کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب کا، وہ تو رشتے دار ہیں آپس میں، ان کی تو قرابت داری ہے، اور حضرت حسین نے معاف کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حضرت حسین کریم تھے، سخی تھے، ان نے اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میرے دشمن کو تکلیف نہ دو، شریعت کا قصاص ہے وہ لیا جائے گا، لیکن تکلیف نہ دو۔ تو وہ تو بڑے لوگ تھے نا، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ امام مالک کو جب کوڑے مارے گئے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف کرے، ان کے بعد جو بادشاہ آیا تو وہ حضرت کا شاگرد تھا، اس نے کہا حضرت آپ ایسا کریں کہ جتنے میرے باپ نے آپ پر ظلم کیا تھا نا، میں پشت دے کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اتنے کوڑے آپ مجھے مار لیں، میرے باپ کو بخش دیں، وہ جہنم میں نہ جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب انہوں نے مجھے مارا تھا میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا کہ وہ اولاد رسول ہے، میں اولاد رسول سے کیا بدلہ لوں گا، میں نے معاف کر دیا۔ تو اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتی ہم لڑتے رہیں گے، یزید ایسا تو یزید ایسا، فلانا ایسا تو فلانا ایسا، ان باتوں میں نہ پڑو، بات نکلے گی تو ہم جانے کہاں تک پہنچے۔ اسی لیے پارٹیاں پر لوگوں نے تو اتنی تحقیق کر دی کہ پہلے حضرت حسین کا مدینہ شریف سے کربلا کی طرف جانا جو ہے یہ ثابت کرو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور پھر حضرت حسین جب جا رہے ہیں تو ان کے صحابہ موجود ہیں، ایک صحابی بھی ساتھ نہیں گیا، کیوں؟ اور تم نے یہ جو دلدل شریف اور گھوڑے شریف بنا رکھے ہیں، ثابت تو کرو حضرت حسین اونٹ پہ گئے تھے یا گھوڑے پہ گئے تھے؟ یہ تو کس سے کہانی ہے، ان باتوں کو چھوڑو، ان میں نہ پڑو، معاملات اللہ پہ چھوڑو، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اللہ کے فرائض کی فکر کرو، ان مسائل میں جس سے اللہ ہم سے پوچھیں گے بھی نہیں، ہم کیوں خام خواہ اپنا وقت ضائع کریں؟ لڑکے والے پاکستان سے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کروانا چاہتے ہیں، میری بیٹی کا اقامہ بھی ہے، وہ یہاں کی مقیم ہے 21 سالوں سے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ قانونی طور پہ تو نکاح نہیں ہو سکتا،
اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا اقامہ ہو، لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی۔ اب یہاں لڑکے کا آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے تو اس کا دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایمبیسی میں، سفارت خانے میں جائیں، وہاں باقاعدہ قاضی بھی ہوتا ہے، فارم بھی ہوتے ہیں، نکاح نامہ بھی ہوتا ہے، ان سے جا کر قانون کی تکمیل کروائیں۔ اور باقی حرم شریف میں شریعت کے مطابق کوئی عالم بھی نکاح کر دے گا، لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہوگا، ثبوت نہیں ہوگا، کل تیری بیٹی کے کام نہیں آئے گا وہ، اور پھر تیری بیٹی کیا اقامہ چھوڑ کے پاکستان جائے گی تو تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو۔ اس لیے سفارت خانے میں جائیں اور کوئی سمجھدار آدمی ساتھ لے جائیں، کیونکہ عام میرے جیسے غریبوں سے تو بات ہی نہیں کرتے نا، پہلے تو اندر ہی نہیں آنے دیتے، گیٹ کے باہر کھڑے رہو۔ افسر لوگ ہیں نا بھائی، انگریز چلا گیا لیکن اپنی عادات تو دے گیا نا ان کو، وہ عادتیں ان کے پاس محفوظ ہیں۔ کوئی چھوٹا آدمی، غریب آدمی ان کے برابر بیٹھ نہیں سکتا کرسی پہ، اندر نہیں آ سکتا، اور جو ان سے بڑا ہوگا اس کے غلام ہیں۔ تو وہاں جا کے معلومات کریں، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نکاح تو ہو سکتا ہے، نکاح کا کیا ہے؟ نکاح کے لیے تو لڑکی ہو لڑکا ہو، لڑکی کے والدین ہوں، دو گواہ ہوں، کوئی عالم بیٹھ کے خطبہ پڑھ کے ان کا ایجاب قبول کروا دے، نکاح تو ہو گیا۔ کوئی عالم بھی، کوئی مولوی بھی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ دروس حرم کے نام پر 4 جلدیں شائع ہو چکی میرے جو درس ہیں، اس کے بعد پھر خطبات مکی کے نام سے 4 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اس کے بعد پھر منہاج مسلم کے نام سے 2 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اس کے بعد قصص الانبیاء کے نام سے 2 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اس کے بعد خلفائے راشدین کے نام سے 2 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اسلام میں عورت کا مقام کے 2 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، ساری پاکستان میں مل جاتی ہیں، میرے پاس نہیں ہے، ہوں تو میں دے نہ دوں آپ کو، چونکہ وہ اردو میں ہے، یہاں اردو تو پڑھتے نہیں نا لوگ، اس لیے ہم منگواتے بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو تھے وہ تو قندھاری پٹھان تھے، اس وقت علماء دیوبندی موجود تھے، وہ کیسے بریلوی ہو گئے؟ وہ چونکہ پڑھے بریلی تھے، بریلی ایک جگہ ہے وہاں پڑھے، تو جیسے استاد نہیں لے سکے تو ویسا ہو گیا۔ بھئی استاد موحد ملے گا تو شاگرد بھی موحد ہوں گے، اگر استاد ہی بدعتی ٹکر جائے تو شاگرد بھی بدعتی ہو جائے۔ میں شادی شدہ ہوں، میں کسی عرب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو دعا کرو سورۃ الرحمن پڑھ کے، اللہ آسان کرے، میرے لیے بھی دعا کرو۔ جب میں شادی کا نام لیتا ہوں ہنستے ہیں، کیوں بھائی؟ اس کی کوئی وجہ میں نہیں کر سکتا شراب میں۔ اس وقت تو سخت سے زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی بڑھاپے میں آدمی کی خدمت کرے، اور جوانی میں تو آدمی لذت کے لیے شادیاں کرتا ہے نا۔ اسی لیے قرآن میں یاد رکھو 2 لفظ ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت کی نشانیاں دیکھو، میں نے تمہاری جنس سے عورتیں پیدا کی ہیں تاکہ تمہاری بیویاں بنیں، تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے خامند اور بیوی کے درمیان مودت بھی ہو، رحمت بھی ہو۔ مودت کا معنی محبت ہوتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ بھئی یہ 2 لفظ کیوں آئے؟ تو نے کہا جوانی میں محبت ہوتی ہے، بڑھاپے میں رحمت ہوتی ہے۔ اس کے دل میں رحم ہوگا تو بوڑھے شوہر کی خدمت کرے گی، اس کے دل میں رحم ہی نہ ہو تو کہ پڑا رہے دفع ہوگا کیا ہے۔ آپ جناب دعا کرو اللہ سے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں کے لوگ کوئی بھی وہابی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، یہ پکے اہل سنت والجماعت ہیں اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو ہیں، یہ کوئی ائمہ 4 سے باہر نہیں ہیں۔ یہ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے چونکہ اسلام لایا، اس نسبت سے توحید آئی تو لوگوں نے وہابی کہنا شروع کر دیا۔ یہ تو
اللہ کے بندے خود سوچو، اگر یہ تمہارے عقیدے کے مطابق گستاخ رسول ہوتے یا منکر رسول ہوتے تو مدینہ شریف کا حرم ایسا خوبصورت بناتے؟ تم نے تو کبھی 1.5 اینٹ کی مسجد بھی نہیں بنائی، ان کو وہاں بھی کہتے ہیں۔ تم نے تو حجرے اور قوالیاں شوالیوں کے بڑے انتظام کیے ہیں، اور لیٹنگ شیٹنگ، بجلیاں شجریاں، یہ رونقیں، میلے، جلوس، ریلیاں، یہ کام مجھے تم بڑے ماہر ہو۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی میں یعنی یقین کریں کہ یہاں کے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ حضور کی مسجد میں جو پتھر لگے ایسا ہو جو دوسری جگہ ہو ہی نہ دنیا میں، دیکھا ہے آپ نے کتنا خوبصورت پتھر ہے۔